بسبعی مئات حسنہ، میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ بنتا ہے ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں سے بھرپور مقدس ایام جاری ہیں، حج کے مہینے ہیں نا۔ کعبہ شریف، مینا، عرفات، صفا، مروہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ کعبہ شریف آپ نے تعمیر فرمایا، صفا مروہ کو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کی نسبت سے برکت ملی۔ جمرات جہاں حاجی شیطان کو کنکر مارتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر قربانی کے ایام بھی قریب ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ غرض ان مبارک اور مقدس ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہی یادیں ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی، سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بیان کا جو موضوع ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف۔ یہ آپ علیہ السلام کی جو آیت کریمہ ہے اس میں 4 اوصاف بیان ہوئے۔ اس کے بعد آپ پر ہونے والے انعامات الہیہ کا بیان ہوا۔ اجتباہ ہوا، ہداہ الی صراط مستقیم، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنی ذات میں ایک پوری امت ہے، اپنی ذات میں ایک پوری امت ہے۔ نمبر 2 اللہ پاک کے بہت فرما بردار ہیں۔ نمبر 3 ہر باطل سے جدا رہنے والے ہیں۔ نمبر 4 نعمتوں کا خوب شکر کرنے والے ہیں۔ چونکہ آپ ایسی اعلیٰ شانوں والے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو چن لیا، اپنا مقرب اور برگزیدہ بنایا، سیدھے راستے کا نشان اور حق کا معیار بنایا، دنیا میں آپ کو بھلائیاں عطا فرمائیں اور آخرت میں نیکیوں اور بلند شانوں والوں میں سے کر دیا۔ پیارے اسلام بھائیوں، اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 اعلیٰ اوصاف ارشاد ہوئے، انہی پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے بھی بیان ہو سکے۔ پہلا بس ارشاد ہوا ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک۔ یہ بڑا کمال کا وصف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ امہ ان کے لیے استعمال ہوا۔ لغت کے حساب سے دیکھیں تو لفظ امت ایک شخص کے لیے نہیں بولا جاتا،
امت جو ہوتی ہے اجتماعی طور پر ہوتی ہے، ایک شخص کے لیے امت نہیں بولا جاتا۔ دیکھیے میں ایک فرد ہوں تو میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت نہیں بلکہ امتی ہوں، پوری امت نہیں بلکہ امتی ہوں، یعنی جز ہوں، پوری امت نہیں ہوں، امت میں سے ایک جز ہوں، فرد ہوں۔ پتہ چلا کہ لفظ امت ایک سے زیادہ افراد پر بولا جائے گا، جو امت لفظ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کیوں کہا گیا؟ علماء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہے، فرمایا انہ کان وحدہ امۃ من الامم بکمالہ فی صفات الخیر، یعنی آپ علیہ السلام اتنے اعلیٰ اوصاف و کمالات کے مالک ہیں کہ گویا آپ ایک فرد نہیں بلکہ اکیلے ہی ہزاروں افراد سے اعلیٰ ہیں، ہزاروں افراد سے اعلیٰ ہیں، کمال اتنے، اس لیے آپ کو امت فرمایا گیا۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے، اور ہر خوبی ہو ضروری نہیں۔ کسی کے پاس علم ہوتا ہے، عبادت کا ذوق نہیں ہوتا، کوئی عبادت گزار ہوتا ہے، صاحب علم نہیں ہوتا، کسی کے اندر نرمی تو ہوتی ہے مگر اسے ملنے جلنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، کسی کو ملنے جلنے کا ڈھنگ تو آتا ہے مگر ہمدردی نہیں ہوتی۔ یوں ہر بندے کی الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں، اگر لاکھ بندوں کی لاکھوں خوبیوں کو ایک ہی بندے کے اندر جمع کر دیا جائے تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ اکیلا ہی بندہ لاکھوں کے برابر ہے، یہ اکیلا ہی بندہ لاکھوں کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت کو ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ آپ اکیلے ہی لاکھوں خوبیوں کے مالک تھے، علم میں بھی آپ کامل و اکمل ہیں، عبادت و ریاضت میں بھی آپ کامل و اکمل ہیں، علم آپ کا بے مثال ہے، محبت الہی آپ کی بے مثال ہے، اطاعت و فرما برداری میں آپ بے مثال ہیں، یوں لاکھوں خوبیاں آپ کے اندر جمع ہو گئیں، لہذا فرمایا ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک۔ پیارے اسلام بھائیوں، یہاں سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی خوبیاں اپنے اندر اجاگر کرنی چاہیے۔ ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم درجہ تو کسی صورت نہیں پہنچ سکتے، ان کے درجے کو تو نہیں پا سکتے، نہ ہمیں یہ چاہت رکھنی چاہیے کہ وہ نبی ہے، البتہ آپ کا فیضان پا کر آپ کے نقش قدم پر، آپ کے نقش سیرت پر تو چل سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے لوگ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں میری زبان تھوڑی کڑوی ہے، کہتے ہیں نا میری زبان تھوڑی کڑوی ہے پر دل کا میں بہت اچھا ہوں۔ ارے بھائی زبان کیوں کڑوی رکھی ہوئی ہے؟ اسے بھی میٹھا کر لیجیے۔ یعنی کہ ایک اپنا عیب بیان کرتے ہیں، دوسری صفت بیان کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ عیب ہے اور دوسری میرے اندر یہ صفت ہے، تو بیان میں فرمایا گیا کہ صفت کے ساتھ ساتھ جو دوسرا عیب ہے نا اس کو بھی صفت ہی بنا لیں گے، یہ کڑوی زبان ختم کر کے اس کو بھی میٹھی کر لیں گے، اور دیکھیں تو آپ اچھے ہیں ہی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں معاف کیجیے گا میں غصے کا ذرا تیز ہوں، تو بھائی آپ کیوں تیز ہیں؟ اپنے غصے کو کنٹرول کیوں نہیں کر لیتے؟ کئی لوگ کہتے ہیں باقی تو سب ٹھیک ہے بس میرے اندر استقامت نہیں، تو بھائی استقامت بھی اپنائیے، یعنی کہ ایک نیکی کو ایک کام کو لگاتار کرتے رہنا۔ جس طرح بندہ نمازوں میں لگاتار پڑھتا رہے تو اس کو نمازی کہتے ہیں، جو استقامت پا گئے مستقل طور پر ایک کام کو کرتے رہنا، یہ استقامت ہوتا ہے۔ غرض اچھائیوں کے معاملے میں یہ کوشش رہنی چاہیے کہ ہم ادھورے نہ رہیں، ہمیں استقامت ملتی رہے، ہر اچھائی سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں لینا ہی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرچون کی دکان سے 2-4 گاہک خالی واپس چلے جائیں، مثلا گاہک نے کہا فلاں چیز دے دیجیے،
دکان پر وہ چیز موجود نہ ہو تو دکاندار جلدی سے اپنی گاڑی پر وہ چیز نوٹ کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ چیز منگوا لے، آئندہ کا خالی ہاتھ نہ جائے. آج کل تو مارٹ سسٹم آ گیا. عام مارکیٹ میں کریانے کی دکان الگ ہوتی ہے، کپڑے کی الگ، کراکری کی الگ. جس نے کریانے کا سامان لینا ہے وہ کپڑے والے کے پاس نہیں جائے گا، جس نے کپڑا لینا ہے وہ کریانے والے یا کراکری والے کے پاس نہیں جائے گا. لوگوں نے اس سے سبق سیکھا اور مارٹ بنا دیے، ساری چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے رکھ دی. جس نے جو لینا ہے اسی ایک مارٹ پر آئے، سب کچھ ملے. یہ اسی لیے ہے نہ کہ کوئی بھی گاہک مس نہ ہو، اس لیے ہے کہ کوئی گاہک جو ہے وہ مس نہ ہو. تو ہم آخرت کے معاملے میں بھی یہی انداز کیوں اپنائیں کہ میرے اندر ایک خوبی ہے، خامی ہے، تو میں خامی کو لوگوں کو بتاؤں اور ساتھ میں خوبی کو بتاؤں. تو اچھائیاں جو ہیں وہ بھی کریانے کی دکان والے یا مارٹ کی طرح اپنے اندر ساری رکھیں. بیان میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ برائیوں کو نکال دیں، ایک ہی جسم کے اندر ساری اچھائیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کریں، برائیوں کو نکال دے جائیں. آخرت کے دن نہ جانے کون سا سودا کام آ جائے، سارے سودے جو ہیں وہ اپنے جسم کے اندر محفوظ کریں. ہو سکتا ہے نماز کے صدقے بخشش ہو جائے، ممکن ہے روزے قبول ہو جائیں، ہو سکتا ہے تلاوت کام آ جائے، ہو سکتا ہے ہمدردی کام آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو کھانا کھلانا کام آ جائے. یہ کنجوس لوگ، بعض لوگ دولت مند ہوتے ہیں لیکن کنجوس لوگ ہوتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے مساجد کے اندر نمازی بھی ہوتے ہیں کہ کبھی ان کو ایک دھیلا جو ہے وہ خرچ کرتے نہیں دیکھا گیا، اپنے ہاتھ سے مسجد کے گلے میں ڈالتے نہیں دیکھا گیا. میری نظروں میں بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. 11ویں شریف کے ختم کے لیے جھولی پہنائی تو اس میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اس نے کوئی چیز ڈالی ہے. اللہ نے اگر دیا ہے تو ساتھ میں یہ صفت بھی اپنا لے، کنجوسی نہ رکھے، اس کو نکال کر باہر پھینکے، کچھ نہ کچھ دے. اللہ پاک نے مال دیا ہے. اچھا، بہت ساری صفات کے مالک ہوتے ہیں اور دنیاوی وجہ سے وہ اس صفات کو بعض تک پس پردہ ڈال دیتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یہ ولیوں کے سردار ہیں، یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشائخ میں سے ہیں. کہا جاتا ہے آپ کے پاس نیکیوں کا کتنا ذخیرہ ہوگا. اندازہ ہے آپ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری، فرمایا باقی سب اپنی جگہ. یا جو ولیوں کے مشائخ ہوں ان کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ کتنا ہوگا. تو وفات کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پر کیا گزری. اس نے خواب میں دیکھا، فرمایا باقی سب اپنی جگہ، البتہ رات کو 2 رکعت تہجد کام آ گئی، اس کے صدقے بخشش ہو گئی. سودا دکھ گیا، سارے سودے رکھے، تلاوت قرآن بھی رکھے، نوافل بھی پڑھے، والدین کی خدمت کا سودا بھی اپنے پاس رکھے، کھانا کھلانے کا، کسی کی عیادت کرنے کا، کسی کی تعزیت کرنے کا، مسکرا کر دیکھنے کا. پیسے لگتے ہیں مسکرا کر دیکھنے میں، کیا جاتا ہے تھوڑا سا مسکرائے اگلے کا دل خوش ہو جائے. بلن ساری اپنے پاس رکھیں. یہ ساری چیزیں ہم اپنے اس جسم کے اندر جمع کر سکتے ہیں. نہ جانے کون سا سودا بک جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہو. مقصد تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو پیارے اسلام بھائیوں، اللہ پاک نہ جانے کس عمل پر راضی ہو جائے، لہذا ہر قسم کی نیکیاں ہی اپنے اعمال نامے میں جمع کرتے رہنا چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنا خواب بیان کیا. یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے عجیب خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ فرمایا میں نے اپنا ایک امتی دیکھا، عذاب کے فرشتے اسے ڈرا رہے تھے، اتنے میں اس کا وضو آیا اور اسے فرشتوں سے بچا لیا. یہ سودا بک گیا، اس کا یہ سودا اس کا بک گیا، کام آ گیا.
اور میں ایک امتی کو دیکھا پیاس سے ملا رہا تھا، اتنے میں رمضان کریم آیا، یعنی روزہ آیا اور اسے پانی پلا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اتنے میں اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اندھیرے سے نکال دیا۔ مختلف نیکیاں، بہت کبیر حدیث ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کام آ سکتی ہے، راستے کا پتھر ہٹانا کام آ سکتا ہے، کسی کو پانی پلانا کام آ سکتا ہے، کسی کو ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کروانا کام آ سکتا ہے، درخت لگانا کام آ سکتا ہے، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے اسلام بھائیوں، نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھیں، یہ مت کہیں کہ میں زبان کا کڑوا دل کا بہت اچھا ہوں۔ تو بھائی ایک نیکی، ایک خوبی بیان کر رہے ہیں، دوسری جو ہے وہ اپنی بدی بیان کر رہے ہیں۔ کڑوی زبان کو میٹھا کر لیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں والے نیارے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا مندی توفیق ہوتا ہے۔